السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آج ہم آپ کو سورۃ الہمزہ تجوید و قرات کے ساتھ سکھائیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی مزید نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ۔ نون ساکن اور تنوین۔ نون ساکن وہ ہوتا ہے جس کے نون کے اوپر جزم ہو تو وہ نون ساکن کہلاتا ہے، اور تنوین دو زبر دو زیر دو پیش، ان کو تنوین کہتے ہیں۔ ان کے چار قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب۔ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد اظہار کے 6 حروف ہیں، حروف حلقی 6 ہیں، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوتا ہے، یعنی غنہ نہیں کرتے۔ اور اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفاء کے جو 15 حروف ہیں ان میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو اخفاء ہوتا ہے، اس میں غنہ کرتے ہیں۔ اس کا غنہ اس طرح ہوتا ہے، مین مین، اس طرح غنے کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اور اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد ادغام حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے۔ اور اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آ جائے، صرف با آ جائے، اقلاب کا صرف ایک ہی حروف ہے، اگر یہ آ جائے تو اقلاب ہوتا ہے۔ 6 حروف اظہار کے، 15 حروف اخفاء کے ہیں، اور 6 حروف ادغام کے، اور ایک حرف اقلاب کا ہے۔ اب یہ 2 زبر ہے، تنوین ہے، اس کے بعد یہ یرملون کے حروف میں سے حرف ہے واو، یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ 6 حروف ہیں۔ یہ اگر آ جائیں تو ادغام یرملون ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے 2 حرف را اور لام یہ دونوں آ جائیں تو ادغام تو ہوگا لیکن اس میں غنہ نہیں کریں گے۔ باقی اگر 4 حروف آ جائیں، یا، واو، میم، نون، یہ چاروں اگر حروف آ جائیں تو ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی کریں گے، جیسے مالا وعددہ، یحسب ان مالہ اخلدہ۔ سین حروف صفیریہ میں سے ہے، حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف 3 ہیں، سین، صاد، زا، یہ 3 حروف سیٹی والے ہیں، یعنی ان حروف کو سیٹی کی طرح پڑھیں گے۔ ان مالہ اخلدہ۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتی ہے، اور اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتی ہے۔ یہ الٹا پیش ہے، کھڑی حرکات میں سے ہے۔ یہ بھی حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، اس کی مقدار بھی حروف مدہ کی طرح ہوتی ہے، یہ بالکل اسی کی طرح حروف مدہ کی طرح ہوتی ہے۔ تو اگر اس کے بعد بھی حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگی، اور حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگی۔ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ۔ را کو پور اور بریک پڑھنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ را کو کبھی پور پڑھا جاتا ہے، کبھی بریک پڑھا جاتا ہے۔ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوتی ہے، اور اگر را کے نیچے زیر ہو تو را بریک ہوتی ہے۔ اور بھی کئی صورتیں ہیں لیکن زبر زیر پیش کے حوالے سے اس کی صورتیں یہ ہیں، یہ را کے اوپر پیش ہے، یہ را پر ہوگی۔ اس میں جلالت اللہ تبارک و تعالی
کا جو لفظ ہے اللہ، اس کے نام میں جو لام ہوتی ہے دوسری، اس کو بھی پور اور بریک پڑھنے کی دو صورتیں ہیں۔ اگر اس لام سے پہلے زبر یا پیش ہے تو یہ لام پر ہوگی، اور اگر اس میں جلالت اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو یہ لام بریک ہوگی۔ یہ لام اس سے پہلے یہ پیش ہے را کے اوپر، یہ لام پر ہوگی۔ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة انہا علیہم مؤصدہ۔ جس طرح نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب، اسی طرح میم ساکن کے بھی 3 قاعدے ہیں۔ میم کے اگر میم کے اوپر اگر یہ جزم ہو تو یہ میم ساکن ہوتی ہے، اس کے بھی 3 قاعدے ہیں، ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ یہاں پر ادغام شفوی ہو رہا ہے۔ ادغام شفوی کی پہچان یہ ہے کہ میم ساکن ہو اور اس کے بعد اگر دوسری میم آ جائے، یہ میم ساکن ہے اور یہ دوسری میم ہے، یہ دونوں میم اکٹھی آ گئی تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا۔ فی عمد ممددہ، یہاں پر بھی ادغام یرملون ہو رہا ہے، یہ تنوین ہے، اس کے بعد یرملون کے حروف میں سے میم آ رہا ہے تو یہاں پر بھی ادغام یرملون ہوگا، غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ ایک مرتبہ اس صورت کو ملا کر پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة فی عمد ممددہ۔ صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔